میں نے اس کو پہلی بار دیکھا تو وہ سفید سوٹ پر سفید گاؤن اور سفید اسکارف ملبوس کیے ہوئے تھی۔ سفید رنگت والی یہ گوری گوری لڑکی پہلی ہی نظر میں مجھے بہت اچھی لگی۔ میری ایک کولیگ نے اس کا تعارف کروایا کہ اس کا نام پروین ہے اور یہ شاعرہ ہے۔ میں نے پروین کے چہرے کو تکنا شروع کر دیا۔ واقعی اس کی خوبصورتی قدرت کا ایک شاہکار تھی۔ میری یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے وہ گھبرا گئی۔ وہ 2-4 لمحے کو ہی رکی اور پھر کسی مصروفیت کا بہانہ بنا کر چل پڑی۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا کہ میری نگاہیں اس کا تعاقب کرتیں۔ اس کی پرکشش شخصیت مجھے اپنی جانب کھینچتی۔ یہاں ملازمت کرتے عرصہ ہو گیا تھا مگر میں نے جیسی انفرادیت پروین میں دیکھی تھی کسی میں نہ دیکھی۔ ایک عجیب بات تھی، اسے سفید رنگ غیر معمولی طور پر مرغوب تھا۔ جب وہ نیا سوٹ سلواتی وہ سفید ہی ہوتا، خواہ ریشمی ہو یا سوتی۔ یہاں تک کہ جوتا بھی سفید پہنتی تھی۔ کہیں یہ انتہا پسند تو نہیں؟ یہ جانچنے کے لیے میں نے اسے بھتیجے کی سالگرہ اور اس کے کچھ دن بعد ہی اپنی بہن کی شادی پر بلایا۔ وہ تب بھی سفید لباس میں ہی آئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ پارٹی ہو، پکنک ہو یا کوئی فنکشن، اسے ایک ہی محبوب رنگ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر پروین کوئی دوسرا رنگ پسند کیوں نہیں کرتی؟ اسے کیا رنگوں سے چڑ ہے یا نفرت ہے؟ مگر نہیں، وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی کہ کسی چیز سے نفرت کرے یا پھر اسے چڑ بنا لے۔ وہ تو نہایت سلجھی ہوئی، معقول اور صبر و تحمل کا پیکر تھی۔ اس میں ضرور کوئی خاص وجہ تھی جو اس نے فطرت کے باقی سارے رنگ چھوڑ کر ایک ہی رنگ کو اپنا لیا تھا۔ حالانکہ اس کی عمر کی لڑکیاں قوس و قزح کے رنگوں کی دیوانی ہوتی ہیں، وہ نت نئے رنگ اپناتی ہیں۔ سفید تو بوڑھوں کا رنگ کہلاتا ہے، یا پھر اس کا جس سے قزح سہاگ چھین کر لے جاتی ہے۔ کیا اس کا دل مر گیا ہے یا جی کسی شوخ ملبوس کو نہیں چاہتا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے مجھے ہر وقت الجھن میں مبتلا کر رکھا تھا۔ کئی بار خیال آیا کہ شاید وہ دوسری لڑکیوں سے خود کو منفرد دکھانے کے لیے ایسا کرتی ہے۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ پروین نام کی طرح بے رنگی بھی اس پر خوب سجتی تھی، اسے اور زیادہ دلکش اور رنگین بنا دیتی تھی۔ یہ کیا جادو ہے، یہ کیا راز ہے؟ میں ضرور معلوم کر کے رہوں گی۔ بس اس راز کو معلوم کرنے کے لیے میں نے اس سے دوستی کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حالانکہ پروین سے دوستی کوئی آسان کام نہیں تھا، وہ بہت الگ تھلگ رہنے والی لڑکی تھی۔ کئی برس وطن سے دور بیرون ملک گزار کر آئی تھی۔ بہانے بہانے سے اس کی سیٹ ایک طرف جانے لگی۔ اگرچہ میں سینئر تھی اور اسے دفتری امور کی وجہ سے میرے پاس آنا چاہیے تھا، مگر پھر بھی اپنے منصب کا لحاظ کیے بغیر میں خود ہی اٹھ کر اس کے پاس چلی جاتی تھی، اسے وہی نکات سمجھاتی جو اسے آ کر مجھ سے سمجھنے چاہیے تھے۔ اس اخلاق اور مہربانی کے باعث بالآخر وہ میری گرویدہ ہو گئی۔ اس کی مجھ سے دوستی ہو گئی۔ تبھی ایک دن جب وہ میرے گھر آئی ہوئی تھی، اس نے اپنی پوری کہانی مجھے سنا دی۔ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم بابرا، یہ عشق تھا یا وحشت تھی؟ اس جہان 400 میں میری ہی خواہشیں کیوں بے ارمان ہو گئیں؟ اصل بات یہی ہے بابرا، انسان کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ مجھے آج تک وہ شام نہیں بھولتی جب میں اور میر سمندر کے کنارے بنے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ وہ کسی سوچ میں گم تھا، مگر یوں لگتا تھا وہ کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ ماضی کا ذکر کرتے کرتے وہ ماضی کی دنیا میں کھو گئی۔ اس کی آواز اب مجھے بہت دور سے آتی لگی، دھیمی دھیمی، مدھم مدھم، جیسے خواب میں بول رہی ہو۔ میں نے اس پر اعتماد کیا، اس نے اچانک مجھے دھوکہ دے دی۔ اسی شام جب میں میر نے مجھے ریسٹورنٹ بلایا تو بہار کی رت خنکی کی نمکین چادر ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سورج نارنجی رنگ میں ڈوبا ہوا آہستہ آہستہ سمندر میں گرتا جا رہا تھا۔ میر نے اپنی سوچ کا پردہ اٹھاتے ہوئے کہا، آج بھی تم ٹائم پر آ گئی ہو، آؤ بیٹھو، کیسی ہو؟ میں نے کہا، تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ تم تو مجھے ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہو، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ تم ہمیشہ یہی کہتے ہو؟ تم کیا سننا چاہتی ہو جو تم کہنا نہیں چاہتے؟ میں نے موقع دیکھ کر مطلب کی بات کر دی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ تعجب کے ساتھ بولا، جو تم سننا نہیں چاہتے، لیکن آج میں کہہ دوں گی۔ نہ بھی کہو تو جانتا ہوں کیا کہو گی۔ اس نے اپنی انا کا پردہ رکھ لیا۔ آج تمہاری باتیں نہیں چلیں گی کہ سب کچھ تم سمجھتے ہو، دراصل تم پہلو تہی کرتے رہتے ہو۔ تم جو بھی سمجھ لو پروین، مگر تم نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے۔ حالانکہ کتنی لڑکیاں میری دوست بنی اور پھر جدا ہو گئیں، مگر تم سے جدا ہونے کی تو مجھ میں ہمت ہی نہیں۔ نہ جانے تم کس دنیا کی مخلوق ہو۔
آج میں تمہاری ان باتوں میں نہیں آؤں گی۔ دیکھو، میں نے اپنی زندگی کے 7 خوبصورت سال تمہاری خاطر ضائع کر دیے ہیں، اور ابھی تک تم نے میرا ہاتھ نہیں تھاما۔ کیا سوچا پھر تم نے کہ اب زیادہ عرصے تک میں خود کو اور اپنے گھر والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتی؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ وفا کے اس سفر میں ہم کتنی کٹھن منزلیں طے کر چکے ہیں اور میں ثابت قدم رہی؟ ہاں، تقریباً 7 سال سے ہم اچھے دوست ہیں۔ میر نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو میری صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے کہہ دیا، کیا صرف اچھے دوست ہیں؟ میں دوستی کے اس رشتے کو تبدیل کرنا چاہتی ہوں۔ کیا دشمنی میں؟ وہ ہنسا۔ نہیں میر، ازدواجی زندگی میں۔ آخر تم کب سنجیدہ ہوگے؟ اتنی مدت کے ساتھ کے بعد بھی خدا کے لیے اب تم سنجیدہ ہو جاؤ۔ میں تمہارے معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہوں پروین، یقین کرو۔ تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ایک لمحے کو بھی نہیں۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں نے آوارگی چھوڑ دی ہے۔ تو پھر کب فیصلہ کرو گے؟ کیسا فیصلہ؟ وہ انجان بن گیا۔ میں نکاح کے مقدس بندھن کے ذریعے تمہاری رفاقت چاہتی ہوں۔ او، یوں کہو کہ تم اپنی حیثیت تبدیل کرنا چاہتی ہو، حالانکہ محبت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بات ایک ہی ہے، جس انداز سے بھی کہو میر، لیکن ہم مغرب میں رہ کر بھی مشرقی رہیں گے۔ یہ محبت کا فریب، یہ دوستی کا ڈھونگ کسی روز تم کو مجھ سے جدا کر دے گا۔ میں تم سے دور نہیں ہونا چاہتی، میں دائمی قربت کی بات کر رہی ہوں، عمر بھر کے ساتھی بن جانے کی بات۔ اس دوستی کا کیا بھروسہ کب ٹوٹ جائے؟ ہاں تو میں تو کب سے تمہارے قریب ہونا چاہتا ہوں، تم نے خود ہی یہ فاصلہ قائم کیا ہوا ہے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اور میں بغیر نکاح کے یہ فاصلہ ختم کر کے اپنی قیمت گرانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کسی طور پر بھی مان نہیں رہا تھا۔